یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ فرمایا اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں سے سراہا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بالکل سے واضح فرما دیا کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے، حاجت مند ہے، اور اللہ رب العالمین وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی سے کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز مزید سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو بھی بندہ حاجت مند ہوتا ہے اس کے لیے حاجت روائی اللہ رب العالمین ہی کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو حقیقی طور پر حاجت روا یہ اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین اپنی جناب سے کچھ امور کو اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بندے بھی اس طریقے کا عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے حاجت روائی یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، لیکن قرآن مجید کی سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا ان لوگوں کو یہی بات ہی تو بری لگی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے، غنی کر دینا صرف قرآن نے یہ نہیں فرمایا اغناہم اللہ کہ اللہ تعالی حاجت روائی کر رہا ہے، بلکہ ساتھ فرمایا قرآن نے اغناہم اللہ ورسولہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا رسول بھی غنی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اور اسی طریقے سے آگے غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو حاجت روا جس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی عطا سے اس کی مخلوق بھی حاجت روائی کر سکتی ہے، لیکن وہ حاجت روائی جو کرے گی وہ اللہ کی عطا سے کرے گی۔ تو جو حاجت روائی مخلوق کر رہی ہے وہ بھی ایک معنی میں حاجت مند ہی ہے، کہ اگر کسی دوسرے کی حاجت روائی کر رہی ہے تو خود وہ بندہ اللہ کے حضور حاجت مند ہی ہے۔ تو حقیقی طور پر حاجت روائی اللہ رب العالمین ہی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر جو بندہ یا مخلوق اگر حاجت روائی کرتا بھی ہے تو وہ بذات نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عطا کرنے سے کر رہا ہوتا ہے، اور مخلوق جب حاجت روا بن گیا تو وہ اللہ کے حضور پھر بھی حاجت مند ہی ہے۔ تو یوں حقیقی طور پر تمام چیزوں کی حاجت روائی وہ اللہ رب العالمین ہی کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق کو لے کر آ جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر اس کی جو مخلوق ہے وہ فرما برداری نہیں کر رہی ہے، تابع داری نہیں کر رہی ہے، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اس قوم کو نیست و نابود کر دے، فنا کر دے، اور اس کی بجائے ایسی قوم کو لے کر آ جائے جو اس کی بڑی فرما بردار ہو۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس عالم کو فنا کر دے اور اس کے بعد ایک نئے عالم کو وجود عطا کر دے کہ جس کے اندر ایسی مخلوق ہوں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور مزید فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کرنا اللہ رب العالمین پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل ہے یا میں پریشان ہو جاؤں گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتے ہیں تو اس کا 100% نفع وہ ہم لوگوں کو ہی ملنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ وہ ہمارے اخلاق حسنہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ذات ہے ہی عبادت کے لائق، کہ وہ ذات ہے ہی ایسی کہ اس کی عبادت کی جائے، لہذا ہم اس واسطے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو بھی عمل ہے، جتنا بھی عمل ہے جو ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے، اس کا پورا نفع یہ ہم لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یعنی کوئی بندہ قیامت کے دن کہے کہ چلو تمہارے گناہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، تم بری ذمہ ہو جاؤ، تو وہ بری ذمہ نہیں ہو سکے گا۔ جس کا گناہ ہے، جس کا قصور ہے، وہی اس کے متعلق اپنے معاملات کو طے کرے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مجرم اپنے جرم کو کسی دوسرے کے دامن میں ڈال لیتا ہے اور خود بری ذمہ ہو جاتا ہے، جناب میں تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ تو قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا بھی نہیں کر پائے گا کہ کسی طریقے سے، کسی ہیلا سازی سے، کسی بھی نقطے سے وہ یہ چاہے کہ بھائی میں دوسرے کے دامن میں اپنا بوجھ ڈال دوں اور میں بری ذمہ ہو جاؤں، تو کوئی بندہ ایسا قیامت کے دن نہیں کر سکے گا۔ مجرم خود اپنے جرم کے متعلق بوجھ کو اٹھائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اس چیز کی وضاحت کی، فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، فرمایا اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے وہ کچھ نہ اٹھا سکے گا۔
اگر کسی کو بلائے گا بھی نا کہ آ جاؤ کچھ سہارا بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ استعمال کیا، فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اتنا قریبی رشتہ دار ہو کہ چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ باپ ہو، نہیں اٹھا سکیں گے، بالکل نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہاں سے دیکھیے میں اس طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو ماتحت ہوتے ہیں، جو اولاد ہوتی ہیں بالخصوص، ان کے لیے کمانا اور محنت کرنا اور ان کے نان نفقہ کا انتظام اور انصرام کرنا یہ والد کے ذمے ہے، اور یقیناً یہ کام لائق مستحسن ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور سے ایسے والد کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن اس باب میں ہمیں افراط اور تفریط دونوں سے بچنے کا حکم ہے، بلکہ ہمیں راہ اعتدال پہ چلنے کا حکم ہے۔ تفریط یہ ہے کہ کوئی باپ سستی غفلت کا مظاہرہ کرے اور خود محنت و مشقت نہ کرے، بلکہ اپنی اولاد کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دے کہ کوئی دوسرا دے گا تو ان کی ضروریات پوری ہوگی، یہ تفریط ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی افراط میں چلے جانا کہ سب عبادات کو بھی ایک طرف کر دو، سارے معاملات کیا صحیح کیا غلط ہے اس کو ایک طرف کر دو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کو ایک طرف کر دو، اور ایسے دھن میں لگ جانا کہ بس میرے ذمہ واجب لازم ہے کہ میں جیسے تیسے اپنے بچوں کے فیوچر کو بڑا بہترین بنا کے دوں گا، یہ افراط ہے، اس سے بھی بچنے کا ہوگا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین بیچارے ضروریات کی تو تکمیل اچھے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواہشات کی وجہ سے وہ افراط کے دلدل میں قدم رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کی آرزوئیں پوری ہو جائیں، ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں، وہ زبان سے کچھ نکالیں اور اس کو پورا کر دیا جائے، یا وہ معاشرے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر والد کے ذہن میں ابھرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں والد پر افراد کی طرف محبت میں قدم رکھ بیٹھتا ہے کہ وہ جائز اور ناجائز کی تفریق بھول کر اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط کی تفریق کیے بغیر وہ ان کے آسانی اور سہولت کے لیے راستوں پر راستے بنانے لگ جاتا ہے، مگر اس کو یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہیے کہ جو شریعت نے حد دی تھی وہ حد تھی ضروریات کی تکمیل، اور اس ضروریات کی تکمیل میں بھی شریعت نے صبر اور قناعت کا درس دیا تھا کہ اگر کبھی ضروریات میں بھی تنگی ہو جائے تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اس میں شکوہ و شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس میں اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا اور گھر پر کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو جس دن گھر پہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا اس دن ہماری والدہ ہم سے کہتی تھی کہ بچوں آج کھانے کو نہ مانگنا، آج ہم اللہ کے مہمان بنے ہوئے، آج کھانے کا مطالبہ نہیں کرنا، آج ہم اللہ کے مہمان بنے ہوئے، بس مہمان ہیں، میزبان نے دے دیا تو قبول کر لیں گے، نہ دیا تو کوئی شکوہ شکایت نہ ہوگا، ہم آج اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آج مطالبہ نہیں کرنا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کافی دن ایسے گزر جائیں کہ فاقہ نہ ہو اور ہر دن کھانے کو میسر آ جاتا
تو ہم اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ امی حضور کیا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے کہ رب ذوالجلال اب ہمیں اپنا مہمان کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے تربیت کا یہ پہلو ہے، تربیت کا یہ عنصر ہے جو بچوں کے اندر اس طور پہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرما کہ جب ہم اپنے بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی تربیت دیتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ تربیت بھی دینا چاہیے کہ بیٹا رزق اللہ نے اپنے لیے مقدر میں رکھا ہوا ہے، کبھی اگر تمہارا دامن تنگ ہو جائے تو فاقہ کشی تو کر لینا مگر حرام راستے کا انتخاب نہیں کرنا۔ یہ بھی اس واعظ و نصیحت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو والد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد کی محبت میں افراط میں جا کر جائز اور ناجائز کو بھول نہ جائے کہ قیامت کے دن وہی اولاد آپ کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ اور ایسے ہی اولاد کے لیے بھی ہے کہ والدین کے لیے جائز اور ناجائز راستہ نہ بھول جائے، کیونکہ قیامت کے دن وہ والدین ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی بیان فرما دی ہے اس حد بندی کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی یہ دار العمل ہے کہ یہاں عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق کرنا ہے جیسے کرنے کا ہم سے کہا گیا ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، آخرت دار النعمت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر جزائیں عطا فرمائے گا، پھر نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں یہاں پر بندہ فیس کر چکا ہوگا، اللہ رب العالمین ہر ایک کے عوض اس کو بہتر سے بہترین اللہ تعالیٰ جزا اور صلہ عطا فرمائے گا اور خوب نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی احساس کمتری میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور صبر، شکر، قناعت کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، فرمایا اے محبوب تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ شان دی ہے نا، فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تو محبوب جو ڈر سناتے ہیں وہ ڈر انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک ہوتا ہے ایمان بالمشاہدہ یا ایمان بالشہادہ، جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا۔ جتنے کافر ہوں گے نا یہ قیامت کے دن یہ سب ایمان لے کر آئیں گے، سب مانیں گے۔ جب ساری چیزیں کھل جائیں گی، سب چیزوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے بھائی اب تو ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے گا ایمان بالشہادہ یہ معتبر ہی نہیں ہے۔ معتبر وہ ہے جو ایمان بالغیب ہے۔ اسی لیے قرآن جب سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب، کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ محبوب کا ڈر سنانا انہی کے لیے نفع بخش ہوتا ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے ایک لطیف نقطے کو بھی سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیگر تمام مخلوق سے ممتاز حیثیت عطا فرمائی، اور اس پر اگر کلام کیا جائے اور تعداد شمار کیا جائے تو پھر وقت بڑا درکار ہوگا،
کہ دیکھو اس جہت سے بھی ممتاز حیثیت ہے، اس جہت سے بھی ممتاز حیثیت ہے۔ یہاں اس جہت کو بھی سمجھیے گا، ایک ہے ایمان بالغیب اور ایک ہے ایمان بالشہادہ۔ معتبر اور کمال ایمان کون سا ہے؟ جو ایمان بالغیب ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ہر نبی تبلیغ کرتا ہوا آیا کہ خدا ہے، اور یہ بھی تبلیغ کرتا ہوا آیا کہ خدا ایک ہے۔ لیکن کیا حضرت آدم نے خدا کو دیکھا؟ جواب نفی۔ حضرت شیس نے خدا کو دیکھا؟ جواب نفی میں۔ حضرت ابراہیم نے خدا کو دیکھا؟ جواب نفی میں۔ حضرت موسیٰ نے تو دیکھنے کی آرزو کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ انہوں نے فرمایا ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہت کا بھی اظہار فرمایا مگر نہیں دیکھا، مگر سر کی آنکھ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں اگر کوئی مخلوق جاگتے ہوئے رب کا دیدار کر سکتی ہے تو وہ فقط ایک ہی ذات ہے کہ جو شب معراج میں اللہ رب العالمین کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور وہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے حق میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، اور حضور کے حق میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ ایمان بالشہادہ ہے۔ ممتاز حیثیت عطا فرما دیا۔ فرما اوروں کے لیے کمال ایمان یہ ہے کہ ان کا ایمان بالغیب ہے، کہ وہ بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے، مگر محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب کے حق میں ہم ایمان کا کمال یہ رکھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک سے چھپایا، مگر واضح کریں گے تو صرف اپنے محبوب پر ہی کریں گے۔ تو ہمارے حق میں ایمان کا کمال ایمان بالغیب ہے، اور حضور کے حق میں ایمان کا کمال ایمان بالشہادہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی وہی مومن حضور کے ڈرانے سے نفع حاصل کرے گا جو ایمان بالغیب رکھتا ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، اور فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو سترا ہوتا ہے، یہاں سترا ہونے سے مراد دل کی نجاست بھی ہے اور جسم کی نجاست بھی ہے۔ تو دل کی نجاست سے مراد بد اعتقادی ہے، اور جسم کی نجاست سے مراد بد اعمالی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ سترا ہوتا ہے تو وہ اپنے بھلے ہی کے لیے سترا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، تو نفع بھی اسی کو ہی مل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، فرمایا کہ اندھے اور اکھیارے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد مومن اور کافر ہے، کہ مومن اور کافر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور بعض علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عالم اور جاہل ہے، کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرے اور اجالا یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے اور اجالے سے مراد اسلام ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور تیز دھوپ، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور سایہ سے مراد حق ہے اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،
اور برابر نہیں ہے زندے اور مردے، اور زندوں سے مراد مومن ہیں اور مردوں سے مراد کافر ہیں۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے، وہ جو چونٹی کی آواز سنی تھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 میل دور کی مسافت پہ وہ چونٹی تھی، اور اس نے جو زبان سے کلمات ادا کیے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن لیا تھا، اور جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اس چونٹی نے کہا تھا اے سب چونٹیاں تم لوگ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ اور ساتھ چونٹی نے ایک جملہ اور کہا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ اگر حضرت سلیمان اور ان کا لشکر اگر ہمیں کچل بھی دے گا نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، نہ جانتے ہوئے ایسا کریں گے۔ یعنی کہ چونٹی کو یہ علم تھا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کہ وہ جان بوجھ کر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اور علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ بھائی اس چونٹی کو اللہ نے اتنا درجہ کیوں دے دیا کہ اس کا ذکر اللہ نے نہ صرف قرآن میں کیا بلکہ اس نے جو کلمات ادا کیے اللہ نے قرآن کے وہ کلمات بیان کر دیے، یعنی ان کی کہی ہوئی بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے کہ اس چونٹی کو یہ جو علم تھا نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ عطا فرمایا۔ تو پھر علماء نے لکھا کہ اگر چونٹی کو علم حاصل ہو جائے تو اس کا یہ درجہ ہوتا ہے، تو سوچو تو صحیح کہ کسی مسلمان کو اگر قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کیا درجہ خاص کیا ہوگا۔ اور خود حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ ان علوم کے پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو بندہ دین کے علم میں مگن ہو جاتا ہے، فرمایا کفاہ اللہ مہمہ، اللہ رب العالمین اس کے دنیا اور آخرت دونوں امور کے لیے پھر کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی آسان سے لفظوں میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تم سنانے والے نہیں انہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے مراد کافر ہیں کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک زندہ تھے آپ واعظ و نصیحت کرتے تھے، اگر یہ قبول کر لیتے تو ان کو واعظ و نصیحت ان کے لیے بہترین ذخیرہ بن جاتا اور نجات کا ذریعہ بن جاتا۔
تو اب جب کافر مر گئے ہیں تو اب وہ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان انت الا نذیر، اے محبوب آپ تو یہی ڈر سنانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، یعنی جتنے قومیں آتی رہیں، امتیں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ ان امتوں میں قوموں میں نبیوں کو بھیجتا رہا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب ادھر حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو تسلی دی، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، تسلی دی۔ محبوب آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں اور بڑی بڑی مشقتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی عکاظ کا میلہ لگتا اور حضور وہاں جاتے، کبھی حج کے ایام آ جاتے ہیں حضور مختلف خیموں میں تشریف لے کر جاتے، کبھی سفر کی دشواریوں کو برداشت کر کے حضور طائف تک چلے جاتے اور وہاں واعظ و نصیحت اور تبلیغ دین کا معاملہ کرتے، اور پھر پلٹ کر وہ لوگ جواب جو دیتے تھے وہ انتہائی تکلیف دہ جواب ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف اس معنی میں ہوتی تھی کہ بھائی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو یہ تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا محبوب وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دے، فرمایا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا تو ان سے پہلے بھی انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہوا ہے، یعنی یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کو لے کر اور صحیفوں کو لے کر اور چمکتی ہوئی کتابوں کو لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھا۔ فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار، یعنی جب کافروں نے نبیوں کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تو اے محبوب ہم نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ پھر ہم نے ان قوموں پر کس کس طریقے سے عذاب کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ تسلی دی اور سمجھایا اس طریقے سے۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔